بڑھاپے کے 3 کام اللہ پاک کو بے حد پسند ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمر میں کیے گئے نیک اعمال کو پسند کرتا ہے، لیکن بڑھاپے میں کیے گئے 3 کام اللہ کو بے حد محبوب ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر کے مختلف مراحل میں انسان کی سوچ، طاقت اور ضروریات بدلتی رہتی ہیں، لیکن ایک چیز جو ہمیشہ یکساں رہتی ہے وہ ہے اللہ کی محبت اور رحمت۔ جوانی میں جب طاقت، ہمت اور دنیاوی امنگیں عروج پر ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ دین سے غافل ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی بڑھاپا آتا ہے ویسے ہی زندگی کی حقیقتیں واضح ہونے لگتی ہیں۔ وہ ہاتھ جو کبھی مضبوط تھے اب کانپنے لگتے ہیں، وہ قدم جو دوڑتے تھے اب لرزنے لگتے ہیں، اور وہ آنکھیں جو ہر منظر دیکھنے کے لیے بے قرار رہتی تھی اب دھندلانے لگتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا کے رنگ پھیکے پڑنے لگتے ہیں اور انسان کو اپنی اصلی زندگی، اصلی حقیقت یاد آتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس نازک مرحلے میں ایسا کون سا عمل کیا جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو؟ کیا بڑھاپا صرف بے بسی اور مایوسی کا نام ہے، یا یہ وہ سنہری وقت ہے جب انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمر میں کیے گئے نیک اعمال کو پسند کرتا ہے، لیکن بڑھاپے میں کیے گئے 3 کام اللہ کو بے حد محبوب ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ایک بوڑھا شخص نیکی کرتا ہے تو وہ خواہشات اور جسمانی قوت سے آزاد ہو کر صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ جوانی میں عبادت کے ساتھ ساتھ دنیا کی محبت بھی دل میں بسی ہوتی ہے، لیکن بڑھاپے میں جب دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے تو جو عبادت کی جاتی ہے وہ صرف اور صرف خالص محبت اور عاجزی کا مظہر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑھاپے کے 3 کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں اور ان پر بے حساب اجر دیا گیا ہے۔ مگر وہ کون سے 3 کام ہیں؟ کیا صرف نماز اور روزہ ہی وہ کام ہے، یا کچھ اور چیزیں بھی ہیں جنہیں اختیار کر کے ایک بوڑھا شخص اللہ کا محبوب بن سکتا ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے کہ بڑھاپے کے اعمال کا اجر جوانی کے اعمال سے زیادہ کیوں ہوتا ہے، کیونکہ اس عمر میں جسم کمزور ہو چکا ہوتا ہے، دنیاوی سرگرمیاں محدود ہو چکی ہوتی ہیں اور نفس کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں۔ جب ایسی حالت میں بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ خالص نیت اور بے لوث محبت کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جب اللہ اپنے بندے پر خصوصی رحمت فرماتا ہے۔ لیکن یہ اعمال کون سے ہیں؟ کون سے 3 کام ایسے ہیں جو ایک بوڑھے شخص کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اور اسے جنت کے بلند درجات عطا کرتے ہیں؟ جب آپ ان 3 کاموں کو جانیں گے تو شاید آپ بھی دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی بڑھاپے میں یہ 3 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس عمر میں بھی اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکیں۔ بڑھاپے کے 3 کام جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ سب سے پہلا کام نماز کی پابندی اور کثرت عبادت۔ بڑھاپے میں نماز اور عبادت کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جوانی میں جہاں لوگ صحت اور طاقت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہیں بڑھاپے میں یہ عمل ایک آزمائش بن جاتا ہے۔ جسم کمزور ہو چکا ہوتا ہے، گھٹنوں میں درد، نظر کی کمزوری اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص ان تمام مشکلات کے باوجود نماز کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاص مقام پا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بوڑھا شخص عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنی کمزوری کے باوجود عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ ذکر، توبہ، استغفار اور قرآن کی تلاوت بھی وہ عبادات ہیں جو بڑھاپے میں بے حد فضیلت رکھتی ہیں۔ جو شخص اس عمر میں اللہ کو یاد کرتا ہے وہ حقیقت میں حقیقی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔
کیونکہ اس کے دل میں دنیا کی خواہشات مدم پڑ چکی ہوتی ہیں اور اس کی توجہ صرف اور صرف آخرت کی تیاری پر ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اب وہ زندگی کے آخری مراحل میں ہے اور اسے ہر حال میں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اسی لیے وہ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بے حد پسند ہیں جو بڑھاپے میں بھی نماز اور عبادت کو نہیں چھوڑتے۔ جو بوڑھا شخص اپنی کمزوری کے باوجود فرض، نفل اور تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سب لوگ میدان حشر میں ہوں گے تو کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، ان میں وہ بوڑھے بھی شامل ہوں گے جو بڑھاپے میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص بڑھاپے میں بھی نماز کا پابند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ بڑھاپے کے 3 کام جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں میں دوسرا کام لوگوں کو نیکی کی تلقین اور خیر خواہی کرنا۔ بڑھاپے میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور انہیں اچھے کاموں کی نصیحت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ ایک بوڑھا شخص اپنی زندگی کے تجربات اور حکمت کے ذریعے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلا سکتا ہے۔ اگر ایک بوڑھا شخص جوانوں کو نیکی، سچائی، نماز، تقویٰ اور صبر کی تلقین کرتا ہے تو یہ ایک عظیم عمل ہے جو اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بہترین ہے جو خود نیکی کرے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے۔ جو بوڑھے لوگ اپنے بچوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں اور انہیں آخرت کی تیاری کی تلقین کرتے ہیں، وہ حقیقت میں صدقہ جاریہ کماتے ہیں۔ جب ایک بوڑھا شخص اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں بھی لوگوں کو نیکی اور خیر کی دعوت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو بہت زیادہ بڑھا کر قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ اب کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک بوڑھا شخص اپنی اولاد اور معاشرے کے نوجوانوں کو نماز کی پابندی، جھوٹ سے بچنے، حرام سے دور رہنے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی تلقین کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر بے حد خوش ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بھلائی کی دعوت دو اور برائی سے روکو، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اس لیے جو بوڑھا شخص اپنے تجربے اور دانائی کو دین کی خدمت میں لگاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ بڑھاپے کے 3 کام جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں میں سے تیسرا کام صبر اور اللہ پر کامل بھروسہ۔ بڑھاپا ایک ایسی آزمائش ہے جہاں انسان کی صحت، طاقت، مال دولت، عزت، دوست اور رشتہ دار سب کچھ کم ہونے لگتے ہیں۔ وہ دوست جو کبھی ساتھ تھے وہ رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، وہ طاقت جو جوانی میں تھی اب ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور جو عزت و شہرت تھی وہ بھی ماند پڑ چکی ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ جو شخص بڑھاپے میں صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے اور اپنی ہر تکلیف کو اللہ کی آزمائش سمجھ کر برداشت کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بڑھاپے میں صبر سب سے بڑی نیکی ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اب دنیا کی چمک دھمک ختم ہو رہی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے، اسی لیے وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے حد پسند کرتا ہے جو بڑھاپے میں شکایت کرنے کی بجائے شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ اگر بیماری میں مبتلا ہوں تو بھی الحمدللہ کہتے ہیں، اگر اولاد نافرمان ہو تو بھی دعا کرتے ہیں، اور اگر دنیاوی مصیبتیں آ جائیں تو بھی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتے ہیں اور قیامت کے دن ان کا مقام بلند کر دیا جاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بڑھاپا کوئی مایوسی کا دور نہیں بلکہ
یہ وہ عمر ہے جس میں انسان اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ جو بوڑھے لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 اعمال وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں، اور جو شخص ان پر عمل کرتا ہے اس کا آخرت میں مقام بلند کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کو ان اعمال کی طرف متوجہ کریں اور خود بھی ان پر عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔